بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان سے بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شب قدر میں وعظ و نصیحت اور تقریر کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس تعلق سے استاد محترم ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں مساجد میں علماء کرام خالص کتاب و سنت کی روشنی میں تقاریر کریں تو آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ ویسے تو پورے رمضان کے مہینے میں بعد نماز تراویح درس قرآن ہوتا ہے، جس میں تراویح میں پڑھے ہوئے قرآن کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ دے کر ممنون فرمائیں۔ اس سوال اور فتوے کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، شب قدر کی اصل عبادت دعائیں اور قیام اللیل، تہجد یا تراویح کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ۔ یعنی جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر و ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، یعنی تراویح یا تہجد کی نماز پڑھی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جن حدیثوں میں طاق راتوں میں صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری کا تذکرہ ہے، ان میں نماز تراویح ہی پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کی دعا کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا کہوں، یعنی کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواہ احمد وابن ماجہ والترمذی وصححہ الالبانی۔ یعنی اے اللہ، تو عفو و درگزر کرنے والا ہے اور عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے، پس میری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا سلوک فرما۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ نے اس مہینے میں ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا، یہاں تک کہ جب 7 راتیں باقی رہ گئیں، یعنی 23ویں کی شب آئی تو آپ نے 1/3 رات قیام فرقی کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھائی۔ جب 6 راتیں باقی رہ گئیں، یعنی 24 کی شب آئی تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا۔ پھر جب 5 راتیں باقی رہ گئیں، یعنی 25ویں شب آئی تو آپ نے ہمارے ساتھ آدھی رات تک قیام کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش آج پوری رات آپ ہمیں نفلی نماز تراویح پڑھاتے۔ آپ نے فرمایا، جب کوئی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ نماز میں شریک رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات عبادت کا ثواب شمار کیا جاتا ہے۔ پھر جب 4 راتیں باقی رہ گئیں، یعنی 26ویں کی شب آئی تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، حالانکہ ہم نے ثلث یعنی 1/3 رات باقی رہنے تک آپ کا انتظار کیا۔ جب 3 راتیں باقی رہ گئیں، یعنی 27ویں کی شب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں، اپنی عورتوں
اور سب لوگوں کو جمع کیا اور ہمارے ساتھ اتنی دیر تک قیام کیا، نماز پڑھائی کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں فلاح فوت نہ ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سحری۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی باقی راتوں میں ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، یعنی 28 اور 29 کی رات میں با جماعت تراویح نہیں پڑھائی۔ رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ والترمذی وقال حسن صحیح وقال الالبانی سندہ صحیح۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تھاک راتوں کی اصل عبادت دیر تک تراویح یا تہجد کی نماز پڑھنا، دعائیں مانگنا، ذکر و اذکار اور توبہ و استغفار کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری عبادتیں جیسے قرآن کی تلاوت، وعظ و نصیحت وغیرہ بھی جائز ہے، کیونکہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی تفسیر میں علماء کرام نے یہی کہا ہے کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی عبادت کو عام رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ، رواہ احمد والنسائی وهو حدیث جید للشواہد۔ یعنی اس حدیث میں خیر عام ہے جو تمام نیکیوں اور عبادتوں کو شامل ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یک کے بعد دیگر تینوں عشروں میں اعتکاف کرنے کے سلسلے میں ہے، اس میں دوسرے عشرے کے اعتکاف کے بعد 21ویں کی رات میں اپنے معتکف سے سر نکال کر لوگوں سے ایک مختصر خطاب کرنے کا تذکرہ ہے۔ اس سے بھی بعض علماء نے طاق راتوں میں دینی تقاریر اور وعظ و نصیحت کے جواز کے لیے استدلال کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اصل عبادت تراویح یا تہجد کی نماز دیر تک پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنا ہے، مگر دوسری عبادتیں بھی جائز ہیں جن میں وعظ و نصیحت اور تقاریر کرنا اور سننا بھی داخل ہے، خاص طور سے جب ان تقریروں کی افادیت زیادہ ہو اور اکثریت کو ان سے شب بیداری میں مدد ملتی ہو۔ البتہ جہاں تک ہو سکے اس کا نظم اس طرح کریں کہ دوسروں کی عبادت و راحت میں خلل نہ ہو اور نہ یہ سلسلہ رات بھر جاری رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔